سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب باشید. ما امروز درس جدید یعنی درس دوم را میخوانیم. ببینید، اول صحبت درباره مشکلات روزمره، وہ مشکلات جو روزانہ کے طور پر آپ کو درپیش آتے ہیں. شماره یک ببینید، به گفتگو گوش کنید و بگویید کدام دلایل باعث دیر رسیدن پونے است. گفتگو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس وجہ سے، کدام دلائل کس دلیل کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے باعث دیر رسیدن کہ دیر سے وہ وہاں پہنچی. کون؟ پونے است، پونے. کس وجہ سے پونے دیر سے پہنچی؟ اب انہوں نے آپشن بنا دیا کہ جو گزشتہ نے موبائل بھور کے آ گئی تھی، یا ٹریفک زیادہ تھی، خواب ماندن یا سو گئی تھیں، یا دیر رسیدن بے اتوبوس بس کو کہتے ہیں، بس سے جو پہنچی جب تو بس جا چکی تھی، یعنی دیر سے پہنچی بس پر چڑھنے کے لیے. اب دیکھیں پہلا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد معلوم کریں گے کہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے پونے لیٹ پہنچی. پونے کہتی ہے ببخشید کہ دیر اومدم، یہ مشکل برام پیش اومد. ببخشید معذرت چاہتی ہوں کہ دیر سے آئی ہوں، ایک مشکل پیش آ گئی تھی. پرویز جو اتنا لیٹ انتظار کر رہا تھا تو اس نے کہا مشکل پیش اومد یا خواب مندی، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا یا سو گئی تھی؟ سچ سچ بتاؤ. پونے کہتے نا خواب نمودم، نیند کہاں آنے والی تھی مجھے، 6 ساعت پیش بیدار شدم، میں تو 3 گھنٹے پہلے اٹھ گئی تھی. پرویز چرا خط دیر رسیدی، بس کیوں پہ اتنا دیر لیٹ ہوئی، آپ دیر سے آئیں. پونے کہتی ہے، اب انہوں نے تفصیل بنانا شروع کر دیا کہ مسئلہ اصل میں حقیقت کیا تھی، مسئلہ کیا ہوا. از پونے کو مدم بیرون، جیسے میں گھر سے باہر آئی، دیدم کیف پولم بوجا گزشتم، میں نے دیکھا کہ اپنے جو میرا پرس ہے، پیسوں والا پرس ہے، وہ تو میں بھول گئی گھر میں. برگشتم، پھر واپس لوٹی میں. وقیف ہمرو برداشتم، اور اپنے بٹوے کو میں نے اٹھایا. پرویز خوب بات، آگے بتاؤ آگے کیا ہوا. پونے دیر تر رسیدم ایستگاہ اتوبوس، وہ جو بس سٹاپ تھا، جب واپس گئے پھر واپس آئی تو وہ تو لیٹ ہو چکی تھی. جو بس کا ٹائم ہوتا ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد ایک بس آتی ہے، 20 منٹ بعد بس آتی ہے، اور جیسے میں واپس آئی تو وہ بس تو جا چکی تھی. پھر مجھے 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں انتظار کرنا پڑا. آج اتوبوس جا موندم، یعنی وہ بس چلی گئی اور میں رہ گئی وہاں پہ. یہ روب منتظر اتوبوس ہے بہت ہی بودم، 15 منٹ مجھے سوا گھنٹہ جسے کہتے ہیں. پھر مجھے بس کا انتظار کرنا پڑا تھا کہ دوسری جو بس پیچھے آنے والی ہے پھر اس پر چڑھ کے مارا ہوں میں اب واپس آؤں. پرویز کہتا ہے کہ والی تو یہ 100 دیر مدی نہ یہ روب، آپ تو 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہوئی، نہ کہ سوا گھنٹہ یا 15-20 منٹ. پونے کہتے ہیں خوب بہت ٹریفک بھی زیادہ ہو گئی، وائے 100 دیر کا رسیدم، اور 1 گھنٹہ اسی طریقے سے لیٹ ہو گئی. واقعاً معذرت میخوام، واقعاً ایم سوری، بہت ہی میں معذرت چاہتی ہوں، میں واقعاً 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی. تو پرویز کہتے ہیں آئی بابا، تو کیا بول سکتا ہوں میں آپ کو، چلیں کوئی بات نہیں. تو اب یہ جو پیراگراف ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، کون سی چیز جو مشکل پیش آئی، گزشتہ نے موبائل، ٹریفک، خوامندن یا دیر رسیدن بے اتوبوس، ان میں سے جو پیراگراف میں آیا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہیں نیکسٹ. الگو جو آج ہم نے سیکھا اس پیراگراف سے کہ پرسیدن مشکل، اگر کسی سے اس کی مشکل پوچھنی ہو تو یہ والے سوال آپ کر سکتے ہیں. چرا دیر اومدی، چرا نہیں اومدی کلاس، کیوں دیر سے آئی، کیوں کلاس سے دیر پہ آئی، یا کیوں نہیں آئی خود کلاس پہ ہی. کیا اتفاق افتاد ہے، کیا مسئلہ ہو گیا تھا، چی شدے کیا ہوا تھا جو آپ نے دیر سے آئی یا مشکل پیش آئی. یہ مشکلات پوچھنے کے سوالات ہیں. اور اگلا بندہ ہے جو اپنے مشکل بیان کرے گا، تو بتائے گا کیا ہوا تھا. بے بخشید خواب موندم، میں سو گیا تھا یا سو گئی تھی. بے بخشید یہ مشکل پیش اومد، یہ مشکل پیش آ گئی تھی. یا بے بخشید تو ٹریفک موندم، یا خیلی ٹریفک بود، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا یا گئی تھی، یا ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی. بے بخشید از اتوبوس جا موندم، بس نکل گئی تھی، بس میں نہیں چڑھ سکی، لیٹ ہو گئی. بے بخشید ٹاکسی گیرم نہیں اومد، معذرت چاہتا ہوں یا معذرت چاہتی ہوں کہ ٹاکسی گیر نہیں اومد، یعنی گیر گرفتن سے ہے، بونے مزارے ہے گیر،
اور بگیر گیر بن مظاہرے ہے، یعنی گیر نیومت میں نہیں لے سکی یا نہیں لے سکا، ٹیکسی نہیں ملی مجھے. ببخش متوجہ نہ شدم، میں معذرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ مجھے متوجہ نہیں ہو پایا یا پائی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم اتنا ہو گیا. خوب مانند نمونے با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. یہ دو جملے اپنے ہم کلاسی سے اپنے بات چیت کرنا ہے. چلو دیر کر دی، چلو دیر روما دی. تو اگلے بندے نے کہا خواہ موندم، یہ مشکل انہوں نے بتائی کہ میں سو گیا تھا یا سو گئی تھی. تو یہ ہے مشکل بیان کرنا اور پوچھنا، مشکلات روزمرہ. واضح میں دیکھیے کہ مشکلات روزمرہ میں اور اس کا رائے حل. شمار 1 میں دیکھیں، امروز روز خوبی برای مائیکل نبود. آج مائیکل کے لیے اچھا دن ثابت نہیں ہوا. کیوں؟ یہ مشکلات کو گوش کنید، یہ تو وہ خود بتائے گی کہ کیا کیا مشکلات اس کے سامنے آئیں. وہ تصویر ہمارا شمار گزار کنید اور اپنے تصویر کو بھی چیک کرنا ہے، نمبر لگانا ہے. اب دیکھیں یہ جو مشکلات ہیں یہ آڈیو نمبر 12 میں ایڈ کی گئی ہیں. آڈیو نمبر 12 آپ نے سننا ہے، اور جو جو مشکلات تصویر میں دکھائی بھی گئی ہیں، بیان بھی گئی ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے. شمار 2 میں دیکھیں، 13 نمبر آڈیو ہے. گفتگو گوش دهید و مشخص کنید هر فرد برای مشکل چه راه حلی دارد. کہ آپ نے آڈیو کو جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص کی کیا کیا مشکل ہے. ماشین پنچر بود، تلفن خانه قطع بود، ظرف غذا شکست، اینترنت نداشتم، آتش انتن نداشتم، سگنل نہیں رہے. تو اس کا رائے حل بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ مشکل روزمرہ میں پیش آ رہی ہیں تو آپ اس کا رائے حل نکال سکتے ہیں. خوب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ رائے حل اس کا کیا ہے. شمار 3 میں دیکھیں، آیا تا به حال در موقعیت ہے زیر. نیچے دیے گئے جو عنوان دیے گئے ہیں، آپ کو ان عنوان میں برای شما مشکل پیش اومده، آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ابھی تک، ماجرای خود را برای ہم کلاسیتان تعریف کنید. اپنے اس ماجرے کو جو آپ کے سامنے مشکل پیش آئی اپنے کلاس والوں کو اپنے بیان کرنا ہے. یعنی در ایستگاه میٹرو کے اسٹیشن پر، یا اتوبوس، بس یا قطار، ریلوے کے اسٹیشن پر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، یا در ایک ریسٹورینٹ میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، مسئلہ ہوا، مہمان آ گئے تھے یا مہمانوں کو لے کے گئے تھے، یا در سالن امتحان یا آپ کو ایگزام کے ہال میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، یا ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا، مشکل آپ کے لیے پیش آئی، تو آپ نے یہاں ایک پیراگراف 5 سے 6 سطروں کا 8 سطروں کا آپ نے یہ مشکل یہاں بیان کرنی ہے. تو آپ نے کاپی پر لکھ کر آپ نے ہمیں بتانی ہے وہ مشکل. خوب رائے حل بھی اس کے ہیں. اب آتے ہیں دستور کی جانب. محضر و ریشے گزشتے و حال، جو آپ کو معلوم ہے گرامر کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، بتایا ہے ہم نے کہ ہر جملے میں ایک مصدر چھپا ہوتا ہے، اور وہ مصدر تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مصدر ماضی کا ہے یا حال کا ہے یا مستقبل کا ہے، نہیں، بلکہ ایک مصدر ہے وہ تینوں میں استعمال ہوتا ہے. اور فارسی کے مصدر کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں دال نون اور تا نون ہوگا، ما قبل زبر. رفتن آخر میں تا نون ہے زبر کا. آوردن، آمدن، گرفتن. تو جو مصدر کی نشانی یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کے آخری 2 حرف تا نون یا دال نون ہو وہ جو ہے نا مصدر ہوگا. اب اس مصدر کی بن مضارع اور بن ماضی کیسے ہوگا یہ یہاں پہ تھوڑا سا بتایا گیا ہے. جیسے کہ خوردن، گفتن، نشستن، رفتن، خوابیدن، بیدار شدن، برداشتن، یہ قانون دانون آیا ہے. تو اس کے ہم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے پہلے اس میں بھی، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے گرامر کی اس میں بھی ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے اس کو مصدر کو جو بن ماضی ہیں اور مضارع ہیں کیسے ہم مصدر سے نکالیں گے یا لیں گے. تو یہ آپ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک قاعدہ ہے. شمار 2 میں دیکھیں، در شعر زیبایی سهراب سپهری. سهراب سپهری ایک شاعر ہے. مصدر حال پیدا کنید و از آن ریش گذشته حال بسازید. ان اشعار میں سے اپنے مصدر کو اپنے ڈھونڈنا ہے اور ان سے اپنے ماضی اور حال کے جو بن مضارع ہیں، بن ماضی ہیں، وہ اپنے یہاں پہ لینا ہے یا تلاش کرنا ہے اور بنانا ہے. جیسے مصدر ہے رسیدن، اس کا بن ماضی ہے رسید، اور بن مضارع یعنی ریش حال ہے رس. اسی طریقے سے اور بھی مصدر آپ نے شوستن ہے، شوستن کا شوست ہے بن مضارع ریش گزشتے، اور ریش حال جو ہے نا مثلا شوئی ہے، شین واو یا. تو یہ بن مضارع اور بن مضارع یعنی ریش
ماضی اور ریشے مضارع حال سے کہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوگا، کیسے بنایا جائے گا، یہ آپ جو گرامر کی کتاب ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ہی اسی طریقے سے۔ اور یہاں تک آج ہم کافی کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں، تو میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ سے۔